السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات میں 12 دن رہ گئے ہیں اور تحریک انصاف کے وہ سیاستدان جن کی کاغذات نامزدگیاں مسترد ہوئی آر سے، پھر الیکشن ٹریبیونل سے، پھر ہائی کورٹ سے، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی تیزی کے ساتھ ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ تیزی کے ساتھ یہ کیسز سن کر ان کے اوپر فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے دو ایسے امیدواران جن کی آج سماعت ہونے جا رہی ہے، سپریم کورٹ نے 2 بینچز تشکیل دے دی ہیں۔ ایک تحریک انصاف کی امیدوار ہیں صنم جاوید اور دوسرے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی۔ ان دونوں کی جو عام انتخابات میں شمولیت کے حوالے سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، اس کے خلاف اپیلیں مختلف فورم سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان دونوں اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی میں یہ اعتراض تھا کہ لاہور کی ایک فلور مل ہے، اس کے شیئرز ہیں اور وہ شیئرز چودھری پرویز الہی نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جس فلور مل کے حوالے سے مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ میں شیئر ہولڈر ہوں، اس کے 25,000 سم تھنگ میرا شیئر بنتا ہے اور وہ مل بند ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ فعال نہیں ہے، تو اس لیے ایک بند مل جس کی کبھی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو اس کے شیئرز جہاں پہ میں 175 ملین کے اپنے اثاثے ظاہر کر رہا ہوں، وہاں پہ 24,000 اثاثے ظاہر کرنا میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس جو میری ملکیت ہے ہی نہیں یا جس سے میں نے کوئی شیئر کبھی لیا ہی نہیں، اس کو میں کیوں ظاہر کروں۔ اور پھر دوسرا اعتراض کہ جو اسلحہ لائسنس تھے 7 ان کو کاغذات نامزدگی میں پرویز الہی نے ظاہر نہیں کیا، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب جو کاغذات نامزدگی ہوتے ہیں اس میں ایسا کالم ہی نہیں ہوتا جس میں وہ اسلحے کی ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہر کر سکیں کہ یہ لائسنس اسلحہ ہے اور یہ ہے۔ اچھا، بینچ کمپوزیشن بڑی دلچسپ ہے۔ جو پرویز الہی کی جو اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہیں، ان کی جو اپیل ہے اس کے اوپر سماعت کرے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو نیکسٹ قاضی فائز صاحب کے بعد چیف جسٹس ہیں اور 3 سال اور کچھ مہینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بڑے ہمیشہ انہوں نے اہم فیصلے دیے۔ اسی طرح جسٹس جمال خان بندوخیل بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تو بڑے شاندار فیصلے کرتے رہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب بھی اس حوالے سے کافی اہم جج ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو چودھری پرویز الہی کی اس پٹیشن کے اوپر سماعت کریں گے۔ اور اس میں بیرسٹر حارث عصمت ہیں جو پرویز الہی کے وکیل، وہ پیش ہوں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ان کو اجازت دے دی اس کیس پر، ان کو کاغذات نامزدگی اگر ان کے منظور کرنے کا حکم دے دیا اور وہ کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے، الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، تو پھر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ الیکشنز لڑ سکیں گے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے صنم جاوید کا، اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کی کل درخواست آئی تھی اور پھر آج سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ صنم جاوید کی درخواست آج ہے اور پھر آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے۔ تو جو بینچ صنم جاوید ہے کی اپیل پر سماعت کرے گا اس کے سربراہ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب۔ اس بینچ میں جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں اور جسٹس عرفان سعادت خان ہیں۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صنم جاوید کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس منیب اختر کر رہے ہیں، سپٹمبر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس اوتھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو فل کورٹ تھا اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ملٹری کورس والا کیس جو اجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں قائم ہوا اس میں بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد اب یہ تیسرا ایک پولیٹیکل کیس ہے جس میں ہمیں منیب اختر صاحب بطور سربراہ بینچ کے نظر آ رہے ہیں۔ کافی اہم کیس ہے اور اس میں بھی اگر ریلیف ملتا ہے صنم جاوید صاحبہ کو تو پھر وہ الیکشن کے لیے اگر اجازت دے دی تو پھر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ کچھ وقت انہوں نے بہرحال جیلوں میں بھی کاٹا اور کافی ان کے حوالے سے خبریں بھی رہیں، ان کے ایک عزیز کے ایک انٹرویو بھی کافی زیادہ وائرل ہوا۔ تو دیکھیں کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا ریلیف دیا جاتا ہے یا کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ان 2
امیدواروں کو اگر پرمیشن ملتی ہے تو پھر یہ عام انتخابات کے لیے الیکشن لڑنے میں اہل ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔